نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى صدق اللہ العظیم میں نے جو مثال فرمائی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ یہ آیت تھی اصل میں تو ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ابو جہل کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو حرکتیں کرتا ہے تو کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں؟ یعنی اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی یہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے معلوم ہونے کے باوجود۔ اصل میں یہ تنبیہ ہے، اور قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں ان کا جو شان نزول ہوتا ہے وہ ہوتا تو خاص ہے، لیکن اس کا ایک عمومی معنی بھی ہوتا ہے، اور یہ عمومی معنی ہم سب کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، ایک ایک چیز کو۔ میں آپ کو سناتا بھی رہا، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بڑا اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے اصلاح کے لیے، تو ان بزرگ نے ان کو ایک مراقبہ بتایا، یعنی سوچا کرو۔ مراقبہ کا مطلب کہ سوچا کرو۔ کیا سوچا کرو؟ یہی آیت کے بارے میں فرمایا کہ جناب تم جو ہے اس آیت کو سوچا کرو کہ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تمہارے اندر خیال پیدا کرو، دیکھتے رہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ۔ 40 دن وہ جو تھے وہ لوگ سوچتے رہے۔ 40 دن کے بعد جب واپس آئے انہوں نے کہا کہ میرا ایک کام کر دو۔ میں نے کہا جی حضرت آپ بتائیے کام کیا ہے؟ انہوں نے ایک کبوتر دیا، ایک چھری دی، تو کہا کہ اس کو چھپ کر ذبح کر کے لانا، دیکھنا تمہیں کوئی دیکھے نہیں، چھپ کر ذبح کر کے لانا۔ وہ گئے، کوئی جھاڑی کے پیچھے چھپ کے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی کدھر چھپ کے جو ہے ذبح کر کے لے آئے۔ ایک جو تھا وہ زندہ کبوتر لے آیا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے ایک کام کہا تھا، تم نے ایک کام بھی نہیں کیا، ایک کام بھی نہیں کیا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ کہا کہ جی یہ ذبح کر کے لانا تھا۔ ان کا حضرت آپ نے ایک اور شرط لگائی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ چھپ کر ذبح کرنا، چھپ کر ذبح کرنا۔ میں جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملی کہ چھپ کے ذبح کر پاتا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تم پاس ہو، باقی سارے فیل ہیں، کہ تمہارے رگ و ریشے کے اندر تمہارے اس میں یہ بات شرائط کر گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ احادیث کو جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو سمٹ سمٹ کے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے اندر یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکات تھی۔ صحابی تھے، ظاہری بات ہے ان کے اندر یہ خود بخود کی باتیں پیدا ہوتی تھیں۔ اس میں سے
تو جس انسان کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب وہ گناہ کرنے لگے گا اس کو خیال ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہو نا، آپ کہیں پہ جاتے ہو، جیسے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ بڑے محتاط ہوتے ہو، اگرچہ آپ کو گڑبڑ بھی نہیں کرنی ہوتی، لیکن آپ چیزوں کو جب کسی سپر سٹور میں گئے کسی جگہ کے تو بڑی احتیاط کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہو، اٹھا رہے ہوتے ہو کہ بھئی یہ کہیں کیمرے والوں کو شک نہ ہو جائے کہیں ہمارے اوپر کہیں جو ہے نا، تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو اس وقت اتنی احتیاط، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ہی جس آدمی کو یہ ایک احساس پیدا ہو جائے گا کہ بھئی میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان مولا کا یراک حیث نہاک، اس کو حیا کہتے ہیں، حیا۔ ان مولا کا یراک حیث نہاک، کہ تیرے آقا تجھے دیکھ رہے ہیں، ان مولا کا یراک حیث نہاک، اس جگہ جانے سے جہاں سے اس نے منع کیا ہے۔ کہ جب ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں گناہ کیسے کروں، اسی کے اندر ساتھ اگر کچھ اور چیزیں بھی مل جائیں تو پھر تو کمال ہی کمال ہے کہ جناب کیا ہو کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں پر بھی تم ہوتے ہو۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ اسی کے ساتھ آ جائے گا، علم یعلم بان اللہ یرا کے ساتھ، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ کیا ہیں، بصیر ہیں اپنے بندوں کے اس میں سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ چلو یہ تو باتیں وہ ہیں نا جو سامنے ہیں، میں بات کرتا ہوں، میں کوئی کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ معکم اینما کنتم، اور انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں میں آنے والی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی کیا ہیں وہ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور، دلوں میں آنے والا خیال جو آیا تھا ایک لمحے کے لیے اور نکل گیا، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ میں آپ سے کس نیت سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس نیت کو جانتے ہیں کہ واہ واہ کی نیت ہے یا جو ہے وہ واقعی ہے کہ جو احساس دلانے کی نیت ہے یا اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی نیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم روتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رونے کو بھی جانتے ہیں، یہ ڈرامے بازی والا رونا ہے یا حقیقتاً رونا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، ہم بڑے دکھ کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیا ہمارا دکھ اوپر اوپر سے ہی ہے یا اس میں سے لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ بات ذہنوں میں یاد رکھیں۔ میں اس لیے اپنے طلباء کو بھی کہا کرتا ہوں، ہر ایک کو یہ کہتا ہوں، دیکھو یہ جو ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے تو واہ واہ کر دیا ہماری، لوگ ہماری تعریفیں کر دیں گے، ہم بھی بڑے خوش ہیں، یار میں بڑا متقی پرہیزگار نیک آدمی ہوں، لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے کیا کیے ہوتے ہیں، اپنے خود نیکیاں اور یہ جو ہے نا اپنے تقوی ہم نے خود لوگوں کو دکھائے ہوئے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے ہم نے حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، وہ جو واز میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا، اس کا گھوڑا بڑا تنگ کرتا تھا اس کو، بہت تکلیف دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس کو بیچنے لے جاتا ہوں، بازار لے کر گیا بیچنے کے لیے منڈی کے اوپر، ایک بیوپاری مل گیا، بیوپاری ہوتے ہیں نا جو بکواتے ہیں چیزیں، وہ کہتا میں بکواتا ہوں تیرا گھوڑا بکواتا ہوں، کتنے پیسے دے گا؟ اس نے کہا اتنے پیسے تجھے بھی دوں گا۔ وہ اس بیوپاری نے کیا کرنا شروع کیا، اس گھوڑے کی تعریفیں کرنا شروع کی، واہ یہ ایسا گھوڑا، یہ ایسا کمال کا، یہ پتہ نہیں خوب اس نے جو ہے نا، یہ جو بندہ بیچنے والا تھا نا اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی، یہ واپس چل پڑا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی اتنا کمال کا جب گھوڑا ہے تو میں اس کو بیچوں کیوں، یہ تو اتنا کمال کا گھوڑا ہے، میں اس کو نہیں بیچتا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تو کتنے عرصے سے اس گھوڑے کے ساتھ جو ہے گھوڑے کو تو استعمال کر رہا ہے، گھوڑے کی سواری کر رہا ہے، تجھے خود پتہ ہے کہ یہ اس کی کیا کیا چیزیں ہیں، یہ تو میں بیچنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، یہ تو اس کی تعریفیں کر رہا ہوں،
اور تو جو اتنے عرصے سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں؟ یہ تو بات، اس پہ تو ہم ہنستے ہیں کہ جناب یہ تو فلاں، لیکن حضرت تھانوی نے جو آگے جو بات کی ہے وہ بڑی کمال کی، کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم اپنی بزرگیاں خود لوگوں میں دکھاتے ہیں، لوگ ہماری تعریفیں کرنا شروع کرتے ہیں، واہ بڑے نیک آدمی، بڑے متقی پرہیزگار، فلاں فلاں، یہ وہ۔ ہم کہتے ہیں یار لوگ ایسے کہتے ہیں تو ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، تبھی تو لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، ورنہ میں اگر کچھ نہ ہوتا تو میں لوگ میری تعریفیں کیوں کرتے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کبھی بھی دھوکہ نہ دو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، لوگوں کو دھوکہ دے کے ہم اپنے آپ میں نا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم خود بزرگ بننے کے چکروں میں ہو جاتے ہیں، ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کوئی چیز بن گئے ہیں، ہم جو ہے نا فلاں بن گئے، ایسے بن گئے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو ایسا بندہ ہے جو کہ کیا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے نا، سب سے بڑا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں سے کیا کرتا رہے گا، ڈرے گا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں گا تو کیا ہو جائے، لوگ لوگ پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے لیں، لوگ پتہ نہیں کیا وہ کریں گے، میں لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا ہوں، میری اگر بات ایسی چلی گئی معاشرے کے اندر تو وہ بڑا مسئلے بن جائیں گے، میرے لیے کل کو مسائل کھڑے ہو جائیں۔ اور جو نڈر ہوتا ہے نا، جو گڑبڑ نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اپنی جو وہ بات کرتا ہے، جو چیزیں کرتا ہے اس کو اون کرتا ہے، وہ اس کو اون کرتا ہے، جس کے اندر ایک وہ ہوتی ہے جس میں خوف نہیں ہوتا، جس کو صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اور وہ جو ہے نا اس میں سے وہ لوگوں کی اس میں سے نہیں ہوتا، اس لیے کہتا ہوں مشہوری جو ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے بعض دفعہ، مشہور آدمی بڑا ڈرنے لگ پڑتا ہے اپنی ذلت سے، کہ بھائی میں لوگوں میں میری بڑی واہ واہ ہوتی ہے، لوگ مجھے کہیں برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کہاں بھاگ رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، پھر اکثریت کا ساتھ دینا ہے، میں نے جو ہے نا کیونکہ لوگوں کا کیا ہوگا، مجھے اکثریت کی طرف میں زیادہ ہوں گا تو لوگ میرے واہ واہ کرنا شروع کر دیں گے، وہ حق کی طرف نہیں رہتا، اس کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہوگا، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوگا، کہ میں نے اگر ایسا کوئی کام کر دیا تو لوگوں کے اندر جو ہے نا میری بڑا وہ شروع ہو جائے گی، مجھے لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، لوگ ایسا معاملات ہو جائیں گے، تو بات ہی ایسی کرو جس کو کیا کر سکو، اون کر سکو، کام وہ کرو جس کو تم اون کر سکو، جو اللہ کے لیے کرتا ہے بندہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں خود کئی دفعہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں، بھئی یہ لوگ تو کیا کریں گے، لوگ تو بڑا سخت مخالف ہو جائیں گے، ایسی بات کا حضرت فرما دیا کرتے تھے بعض دفعہ، کہتا تھا کہ بھئی لوگ خفا ہو جائیں گے، لیکن ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ڈرتے تھے، وہ نہیں ڈرتے تھے، جو حق بات ہے وہ کہہ دی، اور بس اس میں سے پھر پرواہ نہیں ہوتی، بہت سے ایسے معاملات کے اندر یہ علماء ایک طرف ہوتے تھے، کہ یہ چیز ہے، علماء ایک طرف ہوتے تھے، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ایک طرف ہوا کرتی تھی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو بات ہے، اور لوگ بھی کیا کرتے تھے، پتا ہوتا تھا کہ لوگ دوسری سائڈ کے اوپر ہیں، یعنی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو لوگ ہمارے سننا چاہتے ہیں،
لوگ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ دین کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ بھی کیا ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اس کے اندر، کہ وہ اسی طرف ہو جانا چاہیں گے، لیکن کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو اب اس کو کیا ہوگا، سارے لوگ بھی مخالف ہو جائیں گے۔ میرے ایک شاگرد ہیں، تو وہ جو ہیں یوٹیوبر ہیں، ایک یوٹیوبر ہیں اور صحافی بھی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ایک مولانا صاحب کا کہنے لگے کہ انہوں نے انٹرویو کیا ان کا انٹرویو کیا، تو کہنے لگے کہ وہ ہر بات کے اس میں سے کہتے ہیں کہ اس بات کو کاٹ دینا، یہ بات نہ اس میں بیان کرنا، یہ بات اس میں بیان نہ کرنا، یہ بات اس میں بیان نہ کرنا۔ تو کہنے لگے کہ اگر میں نے ان کی ساری بات مان لیتا تو ان کا انٹرویو ہی نہ چل سکتا، وہ جو ہے اس میں سے ان کا انٹرویو ہی نہ چل سکتا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے وہ کھرے آدمی نہیں لگے، مجھے وہ کھرے نہیں لگے، حالانکہ وہ شاگرد کیا ہیں، ان کی داڑھی شاڑی نہیں، ان کی داڑھی نہیں، وہ صرف گرامر وغیرہ جو ہے نا وہ ان کی داڑھی نہیں، کوئی وہ کوئی بہت وہ نہیں ہے اس طرح کے۔ مجھے خود کہنے لگے، کہتے ہیں میں الحاد سے کیا ہوا ہوں، مسلمان ہوا ایک قسم کا الحاد سے، کہ جن لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا رہا، اور تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کھرا مال کہاں پر ہے اور کھوٹا مال کہاں پر ہے، کھرا مال کدھر ہے اور کھوٹا مال کدھر ہے۔ اس لیے یہ جو مشہوریاں ہیں، یہ بڑا ایک وہ بن جاتے ہیں کہ جناب بہت مشہور ہو گئے، بہت اس میں سے چلے گئے۔ میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پیسے کے پیچھے نہ دوڑنا، مشہوری کے پیچھے نہ دوڑنا، یعنی مال و جاہ کے پیچھے وہ نہ کرنا، اپنے آپ کو سادہ زندگی میں گزار لینا، سادہ زندگیاں گزار لینا، کیا رہو گے، اور گمنامی کے اندر گزار لو، اور جو بات کہو یا جو کام کرو پھر اس کو کیا کرو، پھر اس کو اون کرو کہ ہاں یہ میں نے بات کہی ہے، یا یہ بات جو ہے نا کیا ہے میں نے اس میں سے آپ کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے، جب صرف اللہ کے ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے آپ کا، پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اسے کہا ہے نا کہ سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سچ بولنے والے کو یہ یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ میں نے آج سے 5 سال پہلے کیا بات کہی تھی۔ جھوٹ والے کو تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپاؤ گے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، ورنہ کیا ہوگا، آپ ساری زندگی ڈر ڈر پوکوں کی طرح اور ڈر کے زندگی گزارو، کہیں جاؤ گے ڈرتے رہو گے، بات کرو گے ڈرو گے کہ لوگ میری اس بات کا کیا مطلب لیں گے۔ میں بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو اکثریت ہم مردوں کے اس پہ کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں، پاس کوڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پاسورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں موبائلوں کے اوپر، بیگمات کو اجازت تک نہیں ہوتی کہ جناب وہ کیا کر سکیں، وہ کیا کر سکیں، اس کو موبائل کو چیک کر سکیں۔ بعض تو ایسے خاوند ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تو نے ہاتھ لگایا نا اگر میرے موبائل کو میں تجھے طلاق دے دوں گا، کہ تجھے طلاق ہے تجھے، اس طرح بھی بول دیتے ہیں، تجھے 3 طلاقیں اگر تم نے، ہم سے پوچھتے ہیں خواتین، مسئلہ پوچھتی ہیں یہ خاوند نے یہ دھمکی دی ہمیں، اب کیا کریں گے، ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گی، طلاقیں ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی، تو ہو جائیں گی 3 طلاقیں، کیوں لگاتے ہیں لوگ؟
یا آج کل کے بچے بچے جو ہے نا، انہوں نے کیا لگائے ہوتے ہیں کہ ہماری سیکریٹ باتیں ہیں. وہ بھائی تمہاری کون سی سیکریٹ باتیں ہیں کہ تمہیں اپنے اس کو کیا لگانے پڑتے ہیں جناب علی؟ پاس وہ لگانے. میں اس دفعہ جمعے کا بھی بیان کیا، تو میں نے جمعے کے بیان کے اندر بھی یہی بات اسی پہ بیان کیا تھا. میں نے کہا کہ جناب، ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اپنا موبائل پر رکھا ہے کہ جناب اس کو کوئی بھی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے اوپر ہمیں شرمندگی ہو. آپ ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہو، آپ چیزیں ڈیلیٹ کر سکتے ہو، لیکن وہاں سے گوگل سے یا کسی طرح سے جو ہے اس کے اوپر اگر ہمارے وہ کھلے تو ہمیں ایک بھی ہماری ایک ایک بات کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر ہمیں اتنا وہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بات کے اوپر ہمیں ذرا سی شرمندگی بھی محسوس نہ ہو، ہمارے اندر خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو. یہ جو بات میں نے کہی ہے، یہ میرے اگر کچھ سینہ چیر کے جو ہے نا دل کے اندر سے کوئی نکال کے لے آئے تو یہ بات میں نے کیسے کہی تھی؟ یہ اوپر سے واہ واہ کروانے کے لیے تھی یا اندر سے واقعی وہ حق بات تھی، سچ کہی تھی اور اس بات میں مجھے شرمندگی تو نہیں ہوئی؟ مفتقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے جہان دیدہ کے اندر، وہ ایک بزرگ کی، اس میں سے مجھے نام ان کا بھول گیا، کہ حضرت جو تھے جب ان کا سفر نامہ ہے جہان دیدہ جو ہے تو اس میں لکھے ہوئے شام کے سفر نامے میں یہ کسی جگہ کے اوپر جو تھا، تو وہ بزرگ تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ میں دو کام اپنی بیوی کے سامنے اب لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا، دو کام زندگی کے اندر پوری، دو کام. اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی بھی حصہ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے تو مجھے ذرا بھی شرمندگی بھی نہیں ہوگی، میں وہ ہر کام لوگوں کے سامنے کر سکتا ہوں. ایک یہ کہ میں اپنا سطر لوگوں کے سامنے نہیں کھول سکتا، ظاہری بات ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا سطر ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا. دوسرا یہ کہ میں اپنی بیوی کے پاس لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا، کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے چاہے کپڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو، تو وہ کیا نہیں ہو سکتا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتا لوگوں کے سامنے جو ہے. یہ دو کام جو ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ میری زندگی کا کوئی بھی پہلو لوگوں کے سامنے کھول دیا جائے تو مجھے ذرا بھی شرمندگی بھی نہیں ہوگی، میں کچھ بھی اس میں سے وہ نہیں ہوں. زندگی تو ایسی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اتنے کھڑے ہوں، دل میں کھوٹ نہ ہو ہمارے. میں بعض طلبا کو بھی کہا کرتا ہوں، بعض لوگوں کو بھی کہا کرتا ہوں، بچوں کو خاص طور پہ میں کہتا ہوں دیکھو بچوں، زندگی ایسی گزارو کہ آج سے 20 سال بعد تمہیں کبھی اس اپنی زندگی پہ کبھی شرمندگی نہ ہو. تمہیں 20 سال بعد تمہارے بچوں کو اگر تمہاری حرکات کا پتہ چلے کہ جی ابا جان 20 سال پہلے کیا حرکتیں کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ تمہیں کیا شرمندگی ہوگی یا نہیں؟ تمہیں کیا شرمندگی ہوگی یا نہیں کہ ابا جی کیا کیا وہ کرتے تھے، کیا کیا حرکات کیا کرتے تھے؟ یا 25 سال بعد تم کو میں یہ توبہ کر لوں. میں نے کہا لیکن تمہارے اندر وہ نہیں ہوگا. میں پرچے کے لیے جب ہاں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے واقعی میرے پر اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، بہت زیادہ. میرے اندر تو کمال نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ میں پرچے دیا کرتا تھا جامعہ کے اندر، تو نہ میں کسی کو بتاتا تھا، نہ میں کسی سے پوچھتا تھا، نہ میں پتا تھا. ایون ایم بی اے کے اندر بھی ایسا ہی حالات تھے. ایم بی اے کے اندر بھی لڑکے میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب ہیں، نہ تو یہ پوچھتے ہیں نہ بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم سے کبھی بتا ہی دیا کریں. میرا 4 CGPA کمپلیٹ آیا الحمدللہ ایم بی اے کے اندر. ہر سبجیکٹ کے اندر میرے فور 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 فور. تو نہ یہ بتاتے ہیں نہ یہ پوچھتے ہیں، تو یہ جو ہے اس میں سے یہ میں نے کہا کہ بھائی میں کیوں کروں؟ اچھا اس کا فائدہ مجھے کیا ہو؟ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جناب میں کیا ہوتا ہوں، میں اگر
کسی کو منع کرتا ہوں نا اگر، تو میں بڑے اس کے ساتھ ہوتا ہوں کہ میرا کوئی کہہ سکتا کہ جناب کیا ہے یہ مدرسے کے اندر بھی میں طلبا کو جو اگر میں کسی کو منع کرتا ہوں تو مجھے وہ اس میں سے ہوتا ہے اور اس سے تو مدرسے کے اندر بھی یہی ایک وہ تھا کہ، اور الحمدللہ میں بڑے اس کے ساتھ ہوتا ہوں کہ جی، کیونکہ میں نے پورے اس میں سے کیا رہا، ہاں، اس سے لے کر اینڈ تک اگر میں پوچھ بھی سکتا ہوتا تھا تو میں نے کسی سے نہیں پوچھا، نہ بتایا، نہ کسی سے پوچھا۔ اس کی بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ مجھے کوئی وہ نہیں ہے اس کے اوپر، تو مجھے یہ نہیں ہوگا کہ بھئی کل کو جو ہے نا فلاں بندہ اٹھ کے مجھ پہ کوئی بات کر سکے کہ جناب مفتی صاحب آپ اس طرح کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے آپ کی طالب علمی کے اندر آپ نے کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ تو اس کی یہ ایک بہت بڑی آپ کو کیا رہتا ہے، آپ کو ایک وہ ملتا ہے زندگی میں، بس آپ کو کبھی ریگریٹس نہیں ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کبھی بھی جس کو کیا کر سکیں، جس کو آپ اون نہ کر سکیں، جس کے بارے میں کل کو آپ کو شرمندگی ہونی پڑے، آپ کو کرنا پڑے۔ اسپرے ہو رہی ہے تو آپ کے اندر اتنی وہ ہونی چاہیے کہ آپ پھر اس کو اون کر سکیں چیزوں کے اندر، اور آپ کی اگر کوئی جو ہے نا لائٹ ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں باہر کی دنیا کے اندر، جو پاکستان کے اندر تو اور طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لائٹ ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں اس میں سے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج جو بولتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر انسان میں خوف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اس سے پتہ چل کیا کرتے ہیں انسان کے سچ اور جھوٹ کو جو ہے نا وہ پہچانتے ہیں، سچ اور جھوٹ کو جو ہے کہ جی یہ کیا وہ کر رہے ہیں اس میں سے، تو وہ پالی گراف ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر سے، اگرچہ وہاں پہ بھی کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 80 to 90% جو ہوتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں، یہ ورک کرتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، 80 to 90% جو ہوتے ہیں اس میں سے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر بھی ایک انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں، آج کل طریقے بھی آ چکے ہیں کہ جی کیسے دھوکہ دینا ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن کیا ہے، آپ اس میں سے یہ کیا ہوتا ہے اس میں خوف بندے کے اندر ہوتا ہے، اس خوف کی وجہ سے وہ کر لے گا۔ اب جیسے یہ لوگ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، دیکھو ان کے اندر خوف تو ہوتا ہے نا، ٹیکس چوری کرنے والا آدمی چاہے وہ جو مرضی فتووں کی وہ لے رہا ہو، قانون توڑنے والا کیا ہوتا ہے اس میں خوف ہوتا ہے، قانون توڑتا ہے جب، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اس میں خوف ضرور ہوگا، بجلی چوری کرنے والا کیا ہوگا اس میں خوف ہوگا کہ بھئی میں پکڑا نہ جاؤں، لیکن میں قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو میں پکڑا نہ جاؤں۔ بھائی اگر اتنے ہی آپ وہ ہو تو
آپ کیوں نہیں پھر کھلا کھلا کرو؟ اگر تم ایک کام سمجھتے ہو کہ یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں، پھر تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ موٹر وے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، میری سپیڈ 120 ہوتی ہے، 120 کے اوپر جا رہا ہوتا ہوں میں، 120 کے اوپر. اب ظاہر بات ہے اسپیڈ لمٹ کیا 120 ہے. گاڑیاں یہ بڑی بڑی گاڑیوں والے جو ہوتے ہیں، اور میں وہی بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ دیکھو ہم سارے ڈرائنگ روم کے سیاست دان ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں قانون کی کیا کرنی چاہیے، ہمیں پاسداری کرنی چاہیے، قانون پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، پاکستان کے اندر تو کوئی قانون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. وہ بڑی بڑی بعض دفعہ منسٹروں کی گاڑیاں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں ان کے جو ہے. تو وہ مجھے اب پتا چل رہا تھا کہ میری گاڑی 120 پہ جا رہی ہے، اور وہ گاڑیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں مجھے کراس کر کے، تو ایک 10-15 سیکنڈ کے اندر ہی کہاں پہ، تو ان کی سپیڈ جو ہوتی ہے میرے اندازے کے مطابق 150 160 پہ وہ کراس کر رہی ہوتی ہیں، 140 150 160 کے اوپر. لیکن جو ہی کیا ہوتا ہے آگے وہ اسپیڈ کیمرہ آتا ہے، ایسے اسپیڈ کے اوپر جو ہے نا لوگ رکتے ہیں، ایسے جو ہے نا ایک دم ہوتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں پہ لاہور کے اندر نہر کے اوپر اور باقی جگہوں کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں جناب، کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو نہر کے اوپر 70 سپیڈ ہوتی ہے، تو اب میں اس پہ جا رہا ہوں مثال کے طور پہ 70 پہ میں جا رہا ہوتا ہوں، اور گاڑیاں مجھے کراس کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہیں، لیکن میں جو دیکھتا ہوں کہ آگے کیمرہ آ رہا ہے، وہ گاڑیوں کی سپیڈ ایک دم جو ہے نا وہ کیا ہونے لگ پڑتی ہے، کم ہونے لگ پڑتی ہے. جناب وہ 80 پہ تھے، 90 پہ تھے، تو گاڑی کو ایک دم سلو کریں گے کہ جناب کیا ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے؟ کیوں وہ ہے؟ خوف ہے نا، ڈر ہے، زندگی ڈر کے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو وہ بتا تھا کہ بھائی ابھی کیا ہو جائے گا، فائن لگے گا 2000 روپیہ، جو جرمانہ میرے اوپر آ جائے گا. جب کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس پہ اسپیڈ اس پہ روکیں گے، جہاں پہ جو ہے نا وہ ہے، جہاں پہ کیمرہ نہیں ہوگا وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ بس گاڑی ریڈ، اگر وہ سگنل بھی ہے تو نکل گئے جناب. یہ کیا چیز ہے؟ تو اگر آپ اتنے ہی وہ تھے، بہادر تھے، تو آپ کو وہ ٹھیک ہے پھر جو ہے نا یہ کیا ہے، میں صحیح کام کر رہا ہوں تو میں ادھر سے بھی کراس کروں گا پھر. وہ غلط کام کرنے والا کبھی بھی کیا نہیں ہوتا، وہ بہادر نہیں ہوتا، اس کے اندر خوف رہتا ہے. جب یہ خوف آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہو کہ جناب میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگا کریں، اور ہمیشہ غلط کاموں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں. کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے، راضی کرنا ہے، اور میں نے گناہوں سے آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیشہ میں نے ٹھیک راستے پہ رہنا ہے، میں نے سچ بولنا ہے، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، چاہے اس کے لیے مجھے کیا کرنی پڑے، قیمت سے زیادہ ہی ادا کرنی پڑے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ ایسا بنا دے کہ ہم کیا ہوں، صاف شفاف ہوں بالکل، اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنی عبادات کے اندر. یہ بہت زیادہ جو ضروری چیز وہ ہے کہ ہمارے کیا ہوں، معاملات بڑے صاف ستھرے ہوں. ہم جو پیسوں کے لوگوں کے ساتھ جو گڑبڑیں کرتے ہیں، لوگ بہت سے دیندار، ظاہری دیندار بھی جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، انسان کو وہ ہوتا ہے کہ جناب اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بس ہمیشہ وہ مانگتے رہو، غلط کام نہیں کرنا. جب آپ کی اپنی نیتیں درست ہوتی ہیں، آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا نا، آپ کیا ہوتے ہو اس میں سے. جب آپ کی نیت میں بھی کھوٹ ہوتا ہے نا،
تب بھی آپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے. نیت میں جب کھوٹ ہوتا ہے انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے لوگ نہ وہ کر لیں، کوئی یہ فلاں نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.